قرآن حکیم جو ہے ہدایت کے لیے آیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن حکیم میں، اور قرآن حکیم خود فرما رہا ہے کہ میں ایسی کتاب ہوں جو ھدی للناس، ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ہدایت سے مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم سے ہم نے اپنی زندگی کے تمام اصول سیکھنے ہیں۔ کیسے ہم نے رہنا ہے، کیسے ہم نے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کس طرح ہم نے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں گزارنا ہے اپنا وقت، اور کیا کیا ہم نے کرنا ہے، حتیٰ کاروبار کرنا ہے، حتیٰ کہ اس طرح کے اور معاملات کرنے ہیں، تو قرآن حکیم سے ہم نے کیا ہے سیکھنا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال مہاتیر محمد نے کیوں اس ملک نے ترقی کی۔ مہاتیر محمد جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا، وہ سورے تو مجھے یاد نہیں ہے کون سے سورے تھے، انہوں نے ان کا ذکر کیا، کہا کہ میں نے اپنے ملک کی معیشت اور ملک کی ترقی جو ہے ان سوروں کے ذریعے میں نے حاصل کی ہے، میں نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے ذریعے میں نے حاصل کی ہے۔ ہمارے وہ لوگ جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں، جو مغربی ممالک ہیں، ان میں بھی قرآن حکیم سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ہم قرآن حکیم سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ آپ کے پاس ہو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس ہے، ہر وقت آپ کے مسجد میں موجود ہے، گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جو کیا ہیں قرآن حکیم ان کے گھروں میں نہیں ہے، انہوں نے اس سے کیا ہے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ بعض ایسے لوگ بھی اسلامی اصولوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ ایک صاحب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پاکستانی تھے، کسی ایک بہت بڑے ایک گورا جو اس کی بہت بڑی کمپنی تھی اس میں وہ کام کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے جو سیلری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں اپنے ملازمین کو، تو چھٹی والے دن دیتے ہیں۔ یورپ کے اندر جو تنخواہیں آتی ہیں ایسے وقت میں آتی ہے کہ دوسرے دن چھٹی ہوتی ہے، تنخواہ آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسے رکھا ہے آپ نے ہمیشہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو اسلام کے اسلامی خلیفہ ایک تھے، حضرت علی علیہ السلام کا انہوں نے نام لیا، علی، ان سے ہم نے یہ بات لی ہے۔ کہا کہ کیوں لی ہے جب آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو جب کوئی چیز دو ایسے موقع پر دو جس دوسرے دن وہ فارغ ہو، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کوئی اچھی چیزیں لا سکے۔ ایسے دن نہ دیں کہ وہ پیسے ہوں اور نہ جا سکے۔ تو وہ بھی جمعہ والے دن دیتے تھے یا جمعرات شام کو دیتے تھے، اس لیے ہم بھی ایک دن پہلے شام کو لوگوں کی تنخواہیں ڈال دیتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں غیر مسلم وہ قرآن حکیم سے بھی ہدایت لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہادیان دین ہیں ان سے بھی کیا ہے ہدایت لیتے ہیں۔ ہم ہادیان دین کو بھی مانتے ہیں، قرآن حکیم کو بھی مانتے ہیں۔ ہادیان دین کی بھی نہیں مانتے، قرآن حکیم کی بھی بات نہیں مانتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امیر المومنین کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ مانتے تو سارے ہیں، جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو قرآن حکیم کی بات کو مانتے ہیں، قرآن حکیم کو مانتے سب ہیں، ڈرتے ہیں اگر نہیں مانیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے گا، یا کیا ہے آج کل جو بھی کوئی ایسی بات کرے تو وہ کیا ہے توہین کا مرتکب ہو گیا ہے، لوگ ویسے مار دیتے ہیں اس کو پکڑ کر۔ تو جو کہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام کرے، لوگوں کو پکڑے اور ان کو سزا دے، تو لوگ جو ہے اپنے تئیں سزا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے کامل ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن حکیم کو ہم بس پڑھنے کے لیے ہے، تلاوت کرنے کے لیے ہے۔ قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہدایت کے لیے ہے۔